السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں۔ اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ قرب قیامت کیسے تمام فرشتوں، شیطانوں اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کہ کیسے قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو زندہ کریں گے اور اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، قیامت کے وقت لوگوں کو جمع کرنے کو حشر و نشر کہتے ہیں۔ نشر کا معنی ہے موت کے بعد مخلوق کو زندہ کرنا، جبکہ حشر کے معنی ہے انہیں میدان حساب اور پھر جنت و دوزخ کی طرف لے جانا۔ حشر و نشر کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ حشر و نشر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔ مرنے کے بعد جسم کے اجزاء اگرچہ بکھر گئے ہوں یا مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں، اللہ پاک ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ ضروری وضاحت یاد رہے، یہ خطاب امت کو ہے، جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سب مستثنیٰ یعنی اس سے الگ ہیں، اور وہ سب بفضل تعالیٰ لباس میں ہوں گے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ بے لباس ہوں گے، جبکہ بعض لوگوں نے لباس پہنے ہوں گے۔ فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام بھی لباس میں ہوں گے، نیز شہید اور کچھ خاص مومنین لباس میں ہوں گے۔ حضرت علامہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حشر میں لوگوں کے مرتبے جدا جدا ہوں گے۔ متقی سوار ہوں گے، تھوڑے عمل والے لوگ پیدل ہوں گے، جبکہ کافر منہ کے بل چلتے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافر منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے انہیں قدموں پر چلایا وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی یعنی میدان محشر میں لے جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ دائنے ہاتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ پھر اہل شام اور باقی لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ زمین بدل دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس دن بدل دی جائے گی زمین، اس زمین کے سوا اور آسمان۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کیے جانے والے مختلف اقوال کے بارے میں امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ یوں نقل فرماتے ہیں، زمین کا روٹی ہونا، غبار والا ہونا اور آگ بن جانا جو احادیث میں آیا ہے، اس میں کوئی منافات ٹکراؤ نہیں، بلکہ ان کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ بعض زمین کے ٹکڑے روٹی، بعض غبار اور بعض آگ ہو جائیں گے۔ اور آگ والا قول سمندر کی زمین کے لیے خاص ہے کہ سمندر کی زمین آگ کی ہو جائے گی۔ تفسیر مظہری میں ہے، ہو سکتا ہے
کہ مومنین کے قدموں کی جگہ روٹی ہو جائے اور کفار کے قدموں کی جگہ غبار والی اور آگ والی ہو جائے۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل قیامت کی نشانیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔